الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولے آدمی جو ایک کے پاس ایک رخ سے اور دوسرے کے پاس دوسرے رخ سے جائے کو تمام لوگوں میں بدترین آدمی فرمایا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں اور برائی ہیں وہاں یہ برائی بھی بہت عام ہے، اس کا تدارک کیسے کیا جائے؟ اصل میں فساد جو ہے نا، فساد پیدا کرنا، یہ سب سے بڑا ناپسندیدہ کام ہے اللہ پاک کے نزدیک، اور صلح یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ تو جو دوغل آدمی ہوتا ہے وہ فساد پیدا کرتا ہے۔ چغلی بھی اسی قسم کی قسم ہے۔ چغلی میں مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کی بات دوسرے تک پہنچائے، دوسری کی بات پہلے کو پہنچاتا ہے، اس سے بھی فساد ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں بنیادی مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص کسی کے گڈ بکس میں ہونا چاہتا ہے۔ یہ دفتروں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر ان چیزوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فائدہ سے مراد ہے دنیائی فائدہ، بظاہر فائدہ یہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک کے ساتھ بھی اگر دونوں کی آپس میں ٹینشن ہے کسی دونوں آفیسرز کے بارے میں، تو ایک سے بھی ان کے مفادات ہے، دوسرے سے بھی اس کے مفادات ہے، تو پہلے کے پاس جائے گا تو وہ چیزیں بتائے گا جو اس کو پسند ہے، اور دوسرے کے پاس جائے گا تو وہ چیزیں بتائے گا جو اس کو پسند ہے۔ اور یہ مطلب یہ ہے کہ گویا کہ مثال کے طور پر اس کی ہاں میں ہاں ملائے گا ہر چیزوں میں، دوسرے کی ہاں پہ ہاں ملائے گا، ان میں آپس میں ٹینشن ہوگی تو اس کے خلاف بات کرے گا، اس کے سامنے دوسرے کے خلاف بات کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور روس کے چونکہ آپس میں بہت بڑی لمبی کوڑ مار رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ امریکن اور ایک رشین آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ذرا بڑک مارنا شروع کیا ان لوگوں نے۔ تو ان نے مطلب جو ہے نا مطلب یہ کہ دیکھو میں جو ہے نا مطلب میرے امریکن نے کہا کہ دیکھو میں ریگن تھے اس وقت، میں ریگن کی میں اس پر مکہ مار کر کے کہہ سکتا ہوں کہ تو صحیح حکومت نہیں کر رہا۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، میں بھی برزنیف کے میں اس پر مکہ مار کر کہہ سکتا ہوں کہ ریگن صحیح حکومت نہیں کر رہا۔ مطلب یہ کہ اس کے مقابلے کی بات، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ دوسرے کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا اور اس کے سامنے وہ باتیں کرنا خوشامد کی جس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسرے کی بیک بائٹنگ کرنا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بات کول ڈاؤن ہو جاتی ہے، ایک آدمی بھول جاتا ہے، دوسرا آدمی اس کو یاد دلاتا ہے، جو اس قسم کا آدمی ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ معاملہ چل پڑتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ تو اب اس کا تدارک کیسے کیا جائے؟ وہ سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ انسان کو یاد ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہاں جی، بندگی یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اب جب بندگی یاد ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر وہ بندہ جو ہوگا وہ اپنے آقا کی بات مانے گا، اپنے مالک کی بات مانے گا۔ تو اب یہ جو باقی جو باتیں ہیں مطلب جو ہے نا مطلب جس کو مفادات، جس کے ساتھ مفادات ہوتے ہیں، وہ مفادات بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اگر وہ دینا بھی چاہیں اور اللہ نہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، وہ نہیں دینا چاہتے اور اللہ پاک دینا چاہتے ہیں تو مل جائیں گے اسے۔ مطلب ہے کہ وہ والی بات نہیں ہے۔ تو جب اس قسم کی باتیں، تو اگر میرے مفادات کسی انسان کے ساتھ ہے اور اس کے لیے میں غلط کام کرتا ہوں، تو اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرے مفادات تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یعنی اگر اللہ نے چاہے نا تو یہ نہیں کر سکتا، تو میں اللہ پاک کو کیوں ناراض کروں؟ ہاں جی، تو یہی بات انسان کو بچائے گی کہ اس کو یہ خیال ہو کہ میں جس کو خوش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ مجھے کچھ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو میں اللہ پاک کو کیوں نہ خوش کروں؟
بس یہی بات اگر انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے اور دل اس پہ آ جائے تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جو اس قسم کی حرکت کوئی کر لے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. بولے تقویٰ یہی چیز ہے. تو تقویٰ جو ہے نا مطلب اس کو حاصل کرنا چاہیے. یہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ یہ جو خطیب حضرات ہیں، عرب حضرات بالخصوص، یہ جب خطبہ شروع کرتے تو اس کا پہلا الفاظ یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں. اسی کو میں تقویٰ، آج میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں. تو تقویٰ کی وصیت یہی ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، اللہ کو خوش کرے، اللہ کی رضا کے لیے محنت کرے. بس یہی ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے. اگر اس مقصد پہ ہم آ گئے، اس مقصد کو پورا کرنے پہ، تو ہماری دونوں جان درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.